آج ہم ایک ایسی عمارت کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صرف سیاہ غلاف میں لپٹا ایک مکعب نہیں، بلکہ یہ انسانی تعریف، ایمان اور کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک مرکز ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی تاریخ اور اس سے جڑی حیرت انگیز حقائق پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، وہ اس کی پہلی تعمیر سے لے کر جی آج تک کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ بالکل سیاسی جنگیں، قدرتی آفات اور تو اور اس کے پیچھے چھپے روحانی اور سائنسی پہلو بھی۔ سائنسی پہلو بھی۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سادہ سی چوکور عمارت کس طرح ہزاروں سال سے تاریخ کے بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکراتی رہی اور بچتی رہی۔ یہ کہانی صرف ایمان کی نہیں بلکہ بقا کی بھی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، کیونکہ کعبہ کی تاریخ صرف پتھر اور گارے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ انسانی تہذیب، سیاسی طاقت اور ایمان کی استقامت کی ایک زندہ داستان ہے۔ ہر دور نے اس پر اپنے نشان چھوڑے ہیں اور آج ہم انہی نشانوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بالکل شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کعبہ کی پہلی تعمیر کا سہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جاتا ہے۔ جی، جنہوں نے اسے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن پھر وقت گزرا اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا وہ عظیم سیلاب آیا جس نے اسے بہا دیا اور زمین پر صرف اس کی بنیادوں کے نشان باقی رہ گئے۔ بالکل، اور کئی صدیوں تک یہ بنیادیں دنیا کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ پھر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسی جگہ جائیں اور انہی پرانی بنیادوں پر اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ تو حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم دیواریں اٹھاتے تھے۔ جی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ حضرت ابراہیم کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، جی، تو وہ جس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ معجزاتی طور پر نرم ہو گیا اور ان کے قدموں کے نشان اس میں رہ گئے۔ یہ تو ایک غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہی پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور شیشے کے ایک کیس میں کعبہ کے سامنے محفوظ ہے۔ یہ اس تعمیر کی ایک زندہ یادگار ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ بالکل، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ لیکن سفید پتھر کو سیاہ پتھر کیوں کہتے ہیں؟ روایات کے مطابق یہ پتھر وقت کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کے گناہوں کو جذب کر کے سیاہ ہو گیا۔ اور جو بات یہاں سب سے دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کی شکل موجودہ شکل جیسی نہیں تھی۔ اچھا، وہ چوکور نہیں تھی بلکہ مستطیل یعنی ریکٹینگولر تھی۔ حتین یا جسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، وہ حصہ کعبہ کے اندر ہی شامل تھا۔ اور اس کے 2 دروازے تھے؟ جی، 2 دروازے جو زمین کے برابر تھی، ایک مشرق سے داخلے کے لیے اور دوسرا مغرب سے باہر نکلنے کے لیے۔ اچھا، تو وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے توحید کو بھلا کر کعبہ کے اندر بت رکھنا شروع کر دیے۔ جی، یہاں تک کہ اس میں 360 بت رکھے جا چکے تھے۔ پھر تاریخ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب 570 عیسوی میں یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے۔ اور یہ وہی سال ہے جسے عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ بالکل، اور اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب ابرہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس کا سب سے بڑا ہاتھی محمود اچانک بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جی، فوجیوں نے اسے مارا، ڈرایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور پھر جیسا کہ قرآن کی سورۃ الفیل میں بیان ہے، آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ابرہا کی پوری فوج کو دباؤ برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے گھر کی براہ راست حفاظت تھی۔ اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ سال پہلے جی، ایک شدید سیلاب آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو بہت کمزور کر دیا تھا، تو قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، اس میں طاقت اور عزت کا پہلو بھی شامل تھا، اور یہ بات اس وقت کھل کر سامنے آئی جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ تعمیر میں صرف حلال کمائی کا پیسہ استعمال ہوگا۔ اور اس اصول کی وجہ سے ان کے پاس رقم کم پڑ گئی۔
جی بالکل، اسی لیے وہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل تعمیر نہ کر سکے۔ انہوں نے عمارت کو مستطیل کے بجائے چوکور بنا دیا اور حتیم والے حصے کو باہر چھوڑ دیا، اور اس پر ایک چھوٹی دیوار بنا دی تاکہ لوگ طواف کرتے ہوئے اس کے اندر سے نہ گزریں۔ اور پھر حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا جو ایک بڑے تنازع میں بدل گیا۔ جی، یہ محض ایک پتھر رکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مکہ کا سب سے معزز قبیلہ کون ہے۔ ہر قبیلے کا سردار یہ اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا، اور معاملہ تلواریں نکلنے تک پہنچ گیا۔ 4 دن تک یہ جھگڑا چلتا رہا۔ فیصلہ کرے گا، اور اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اس وقت امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ اور آپ نے اس مسئلے کو کتنی خوبصورتی سے حل کیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھا، اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچا تو آپ نے اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح سب کی عزت بھی رہ گئی اور ایک بڑی لڑائی بھی ٹل گئی۔ اور پھر کئی سال بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے سب سے پہلے کعبہ کو ان 360 بتوں سے پاک کیا۔ آپ اپنی چھڑی سے ہر بت کو اشارہ کرتے اور وہ گر جاتا۔ جی، اور آپ نے دیواروں پر بنی فرشتوں اور دیگر تصویریں بھی مٹانے کا حکم دیا۔ اس دن کے بعد سے مسلمانوں کا قبلہ، جو پہلے یروشلم میں مسجد اقصی تھا، ہمیشہ کے لیے کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ ان کعبہ کی آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اسلامی تاریخ کے اندرونی سیاسی جھگڑوں نے بھی اسے شدید نقصان پہنچایا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ 683 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اموی خلیفہ یزید کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کی۔ جی، تو یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس فوج نے منجنیکوں کا استعمال کیا اور کعبہ پر پتھر اور آگ کے گولے پھینکے، جس سے کعبہ کا غلاف اور چھت جل گئی اور دیواریں کمزور ہو گئیں۔ اسی دوران یزید کی موت کی خبر آئی اور فوج واپس چلی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو گرا کر مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور انہوں نے اسے قریش کی چھوڑی ہوئی بنیادوں پر نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل مستطیل بنیادوں پر تعمیر کروایا، حتیم کو اندر شامل کیا اور 2 دروازے بھی بنائے۔ تو یہ واقعہ ایک اہم نقطہ ظاہر کرتا ہے۔ کعبہ کی شکل کا تعین صرف مذہبی ضرورتوں پر نہیں بلکہ سیاسی طاقت کی علامت کے طور پر بھی ہوتا رہا۔ لیکن یہ تعمیر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ صرف 10 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے سفاک گورنر حجاج بن یوسف کو ایک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ مکہ بھیجا۔ جی، کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حجاج نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد حجاج نے خلیفے کو خط لکھا جی، کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبہ میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو خلیفہ نے اسے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ اسی شکل میں تعمیر کیا جائے جس پر قریش نے اسے بنایا تھا۔ تو حجاج نے شمالی دیوار کو گرا دیا، حتیم کو پھر سے باہر نکال دیا، مغربی دروازہ بند کر دیا اور مشرقی دروازے کو اونچا کر دیا۔ دیکھیں، عبد الملک بن مروان کا اسے دوبارہ قریش کی تعمیر پر لانا دراصل عبداللہ بن زبیر کے اثر کو مٹانے کی ایک سیاسی چال تھی۔ یہ پتھر اور گارے کی نہیں، طاقت کی جنگ تھی۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کعبہ اسی شکل پر قائم ہے۔ اب ہم تاریخ کے ایک انتہائی تاریخ باب کی طرف آتے ہیں۔ 930 عیسوی میں کرامتی فرقے نے مکہ پر حملہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ کرامتی ایک انتہا پسند شیعہ گروہ تھا جو اس وقت کی عباسی خلافت کا شدید مخالف تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حج جیسی رسومات وہ بت پرستی ہیں۔ ان کے رہنما ابو طاہر الجنابی نے حج کے دوران ہی اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ جب شہر حاجیوں سے بھرا ہوا تھا؟ جی، اور اس نے جو کیا وہ ناقابل تصور ہے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ ایک ہولناک دن تھا۔ اس نے کھلے عام تقریباً 30,000 حاجیوں کا قتل عام کیا، لاشوں سے زمزم کے کنویں کو بھر دیا، کعبہ کا غلاف پھاڑ کر اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے کعبہ کی دیوار سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا۔ اور اسے اپنے ساتھ لے گیا؟ جی، اپنی ریاست بحرین لے گیا۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ 22 سال تک حج بغیر حجر اسود کے ہوتا رہا ہے۔ اس وقت کے حاجیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟
کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس خالی کونے کو دیکھنا کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ یہ صرف ایک پتھر کا غائب ہونا نہیں تھا، یہ ایک روحانی مرکز کے ٹوٹ جانے جیسا تھا۔ آخر کار 22 سال بعد جب قرامتی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئے تو انہوں نے عباسی خلیفہ کے دباؤ پر ایک بھاری تاوان کے بدلے حجر اسود واپس کیا۔ جی، جب یہ واپس آیا تو یہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا، جنہیں آج بھی چاندی کے ایک فریم میں جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صدیوں تک امن رہا، یہاں تک کہ 16ویں صدی میں ایک قدرتی آفت نے کعبہ کو پھر سے خطرے میں ڈال دیا۔ جی، 1629 میں مکہ میں شدید بارشیں اور سیلاب آیا۔ پانی حرم کے اندر کئی فٹ تک کھڑا ہو گیا اور کعبہ کی 3 دیواریں گھر گئیں۔ اس وقت خطے پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ جی، سلطان مراد چہارم نے فوراً مصر اور یمن سے بہترین معماروں اور انجینئرز کو مکہ بھیجا اور کعبہ کی مکمل تعمیر نو کا حکم دیا۔ انہوں نے سمندر پار سے مضبوط ترین پتھر منگوائے اور کعبہ کو اسی چوکور شکل پر دوبارہ تعمیر کروایا جو آج بھی موجود ہے۔ بالکل، سلطان مراد کی اس تعمیر نے کعبہ کو صدیوں تک کے لیے مستحکم کر دیا۔ لیکن آنے والے دور کے چیلنجز پتھروں سے نہیں بلکہ نظریات سے پیدا ہونے والے تھے۔ صحیح کہا، اور 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ کے اندرونی معاملات جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بڑی تبدیلیوں سے گزرے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ کئی صدیوں تک چاروں فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے پیروکار الگ الگ اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ الگ الگ مطلب ایک ہی وقت کی نماز 4 بار؟ جی، اس کے لیے کعبہ کے ارد گرد 4 الگ الگ مصلے بنا دیے گئے تھے اور ایک ہی وقت کی نماز 4 الگ الگ جماعتوں میں پڑھی جاتی تھی۔ یعنی مسلمانوں میں اتحاد کے بجائے تفریق کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دے دی گئی تھی۔ کہہ سکتے ہیں یہ سلسلہ تقریباً 500 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ 1925 میں جب شاہ عبدالعزیز نے حجاز کا کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے ان چاروں مسلوں کو ختم کر دیا اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا نظام دوبارہ قائم کیا۔ جی، جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ لیکن جدید تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج 20 نومبر 1979 کو پیش آیا، جب جہمان العتیبی نامی شخص نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ حرم پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ اسلامی دنیا کے لیے ایک زلزلے کی طرح تھا۔ جہمان اور اس کے تقریباً 200 سے 500 ساتھیوں نے، جن میں مصری، پاکستانی اور امریکی مسلمان بھی شامل تھے، جی، انہوں نے جنازوں کے بہانے تابوتوں میں ہتھیار چھپا کر حرم میں داخل کیے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے دروازے بند کر کے ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا اور لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ جی، محمد بن عبداللہ القحطانی کو۔ دیکھیں، جہمان کا گروہ صرف باغی نہیں تھا، ان کا ایک نظریہ تھا۔ وہ سعودی شاہی خاندان کو مغرب زدہ اور غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ وہ جدیدیت کی ہر شکل جیسے ٹیلی ویژن کے سخت خلاف تھے۔ تو مہدی کے آنے کا اعلان کر کے انہوں نے دراصل سعودی حکومت کی مذہبی اور سیاسی حیثیت کو براہ راست چیلنج کیا تھا۔ بالکل، اور یہ محاصرہ 2 ہفتوں تک جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک صدمے کی کیفیت تھی۔ جی، باغی مسجد کے بلند میناروں پر سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے اور حرم کے نیچے موجود صدیوں پرانی زیر زمین سرنگوں میں چھپ گئے تھے۔ آخر کار سعودی حکومت نے بڑے علماء سے حرم کے اندر طاقت کے استعمال کا فتویٰ لیا اور ذرائع کے مطابق فرانسیسی اسپیشل فورسز کی خفیہ مدد سے ایک بڑا آپریشن کیا۔ سرنگوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر بجلی کا کرنٹ دیا گیا۔ جی، جس کے بعد سعودی فورسز اندر داخل ہوئیں اور حرم کو باغیوں سے آزاد کروایا۔ جہمان سمیت 67 باغیوں کو پکڑ کر سرے عام سزائے موت دے دی گئی۔ اب کچھ ایسے دلچسپ نکات پر بات کرتے ہیں جو سائنسی اور روحانی پہلوؤں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ کعبہ ایک ایسے جغرافیائی مقام پر ہے جہاں زمین کی میگنیٹک توانائی یا جیو میگنیٹک فیلڈ غیر معمولی طور پر متوازن ہے۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے، اگرچہ اس کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ذرائع کا ماننا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں جانے والے بہت سے لوگ ایک خاص قسم کے سکون اور توانائی کا احساس کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ فیسنیٹنگ بات طواف کا تصور ہے۔
جی، مسلمان کعبہ کا طواف گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ یعنی کاؤنٹر کلاک وائز کرتے ہیں۔ ہمارا پورا نظام شمسی کہکشاں کے مرکز کے گرد اسی طرح گھوم رہا ہے۔ تو جب ایک حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ انجانے میں خود کو پوری کائنات کی عظیم گردش کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ انسانی جسم کے اندر خون بھی دل کے گرد اسی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ ایک گہرا علامتی تعلق ہے۔ ایک اور حیران کن دعویٰ گولڈن ریشو کا ہے۔ یہ 1.618 کی ایک ریاضی نسبت ہے جو کائنات کی خوبصورت ترین چیزوں میں پائی جاتی ہے، پھولوں کی پتیوں سے لے کر انسانی چہرے تک۔ جی، اور کچھ محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مکہ شہر زمین کے نقشے پر ایک ایسے مقام پر واقع ہے جو گولڈن ریشو کے اصول پر پورا اترتا ہے۔ ان کے مطابق مکہ سے قطب شمالی اور قطب جنوبی کا فاصلہ بھی اسی گولڈن ریشو کی نسبت رکھتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ کعبہ کو صرف روحانی ہی نہیں بلکہ زمین کا ایک ریاضیاتی مرکز بھی بناتا ہے۔ بالکل، لیکن ان تمام بیرونی اور سائنسی پہلوؤں سے بڑھ کر ہمارے ذرائع ایک بہت گہری بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے کعبہ، تو کتنا پاک ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کے دل کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ نقطہ تمام بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پتھر کی یہ عمارت اپنی تمام تر تاریخ اور عظمت کے باوجود ایک علامت ہے۔ اصل کعبہ، اصل مرکز انسان کا دل ہے جسے اللہ کی نظرگاہ کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی کہانی صرف ایک عمارت کی نہیں، یہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ، ایمان کی آزمائشوں، سیاسی جنگوں اور کائنات کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے جس نے بار بار خود کو تباہی کے دہانے پر پایا، لیکن ہر بار ایمان نے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کائنات کی گردش سے لے کر گولڈن ریشو تک سب کچھ اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کا صاف دل اس سے بھی زیادہ محترم ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ شاید اصل سفر اور اصل طواف باہر کی دنیا سے زیادہ ہمارے اپنے اندر کی دنیا کا ہے۔ شاید اصل چیلنج پتھر کی عمارت کو بچانا نہیں، بلکہ دل کے کعبے کو ہر قسم کے بتوں جیسے نفرت، تکبر اور لالچ سے پاک رکھنا ہے۔